حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ کرے گا، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ بھائی مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا تو عرض کریں گے مالک چاہتا تھا، تو رب فرمائے گا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ یہ پہلا سوال ہے، اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ، جذبہ، معرفت خداوندی کی طرف سفر۔ امام غزالی فرماتے ہیں معرفت نفس کے فوراً بعد معرفت خداوندی، یعنی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب ارنی، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی۔ پھر خود ہی کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو پہلے معرفت نفس، پھر معرفت خداوندی، پھر تیسرے نمبر پر معرفت دنیا۔ یہ معرفت دنیا تیسرے نمبر پہ کیوں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب تو اللہ کی طرف بڑھے گا نا، تجھے اندازہ ہوگا کوئی چیز بڑھنے نہیں دے رہی، اور جب تو اس کی معرفت حاصل کرے گا تو وہ دنیا ہوگی۔ پھر تجھے اس کا علاج سوچنا پڑے گا کہ اس کو بھلا میں نے کیسے ہٹانا ہے، اس سے بھلا جان میں نے کیسے چھڑانی ہے، تو پھر تجھے اس کی معرفت دنیا کی حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کے فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر چوتھی بات ہے معرفت آخرت۔ تجھے اس بات کا صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ کیا تو ایسا کرے کہ تیری آخرت بہتر ہو جائے، قیامت کے مشکل مرحلوں میں تو کامیاب ہو جائے۔ یہ چار چیزیں امام غزالی کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ وہ کہتے ہیں معرفت نفس سے شروع کرو، معرفت خداوندی کی طرف جاؤ، پھر رستے میں تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی چیز تمہیں اس رستے سے روک رہی ہے، تو وہ ہوگی دنیا، پھر اس کی معرفت حاصل کرنی کہ اس دنیا سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ وہ جو حدیث پاک میں فرمائے نا ہر برائی کی جڑ دنیا ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتی۔ تو فرمایا معرفت دنیا حاصل کرو، پھر تمہیں اس سے جان چھڑانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا، اور پھر معرفت خداوندی کے بعد اور معرفت نفس کے بعد پھر تم اس طرف جانا کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کس طرح قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ فلسفہ حیات ہے، اس کو سمجھو۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔
لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا، لہذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت